موجودہ وقت میں جب سے لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے، لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد سے ایک عجیب لوگوں کے دل و دماغ میں کیفیت پیدا ہو گئی ہے، اور وہ یہ کیفیت ہے کہ لوگ ناشکری کے جذبے سے بہت زیادہ مغلوب ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے سامنے چاہے جس طرح کے حالات ہوں، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال۔ لیکن اس وقت سماج میں اور فضا میں لوگوں کا جو ذہن بن چکا ہے، وہ ذہن یہ بن چکا ہے کہ وہ ہر وقت ناشکری اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ انسانوں کی زندگی جیسے چل رہی تھی ویسے چل رہی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں، تھوڑی بہت کمی بیشی تو ہو سکتی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد سے انسان کھانا کھا رہا ہے، گاڑیاں چلا رہا ہے، گاڑیوں میں تیل لے رہا ہے، گاڑیاں نئی خرید رہا ہے، کپڑے خرید رہا ہے، بنوا رہا ہے۔ انسان کی کوئی ضرورت رک نہیں رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے رزق کا اور تمام چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ میں انسان کی ہر طرح سے کفالت کروں گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب کہا جاتا ہے۔ رب ایسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جو مہد سے لحد تک پرورش کرتے ہوئے آہستہ آہستہ انسان کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کھلانے کا، پلانے کا، رزق کا، نان و نفع کا، ہر چیز کا وعدہ کیا ہے اور اللہ پورا کر رہا ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں لوگوں کی ذہنیت ایسی بن چکی ہے کہ لوگ ہر وقت صرف یہی شکوہ شکایت کر رہے ہیں کہ روزگار نہیں چل رہا ہے، آمدنی نہیں ہو رہی ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پوری دنیا کے اندر ناشکری کی فضا عام ہو رہی ہے، اور ناشکری کی فضا عام ہونے کے نتیجے میں انسان کی زندگی میں ہر طرح کی تنگی آئے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم نے اللہ کی ناشکری کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بڑی سخت گرفت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، حالات ہمارے موافق ہوں یا ناسازگار ہوں، ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ علی کل حال، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکتوں کے فیصلے ہوں، اچھے فیصلے ہوں، فضل کے، کرم کے فیصلے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہمیں نعمتیں ملی ہیں، جو نعمتیں ہمیں دستیاب ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اس سے دو چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون پیدا ہوگا، جو بے اطمینانی، ناشکری کے نتیجے میں انسان کے دل میں بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس بے اطمینانی کی کیفیت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ہم شکر ادا کریں گے تو ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں اطمینان پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل پیدا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ڈر سے مدین تشریف لے گئے، اور مدین میں ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ ایک کنویں پر گئے اور کنویں پہ دیکھا کہ دو خاتون اپنی بکریوں کو کنارے لے کر کے کھڑی ہیں، تاکہ دوسرے لوگ جب پانی پلا دیں اپنے جانوروں کو، تب وہ دونوں بچیاں پانی پلائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا ترس آیا کہ یہ دونوں بچیاں معصوم سی کھڑی ہیں اس طرح سے، اور انہوں نے ان دونوں لڑکیوں کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو گھر روانہ کر دیا، اور پاس میں ایک درخت تھا، وہاں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت آپ مجھ پر
جس چیز کو نازل فرما دیں گے، جو مدد آپ مجھے اس وقت دے دیں گے، میں اسی کا محتاج ہوں۔ اب دونوں بچیاں اپنے والد کے گھر پہنچیں، وقت سے پہلے پہنچ گئیں۔ ان کے والد بھی نبی تھے۔ انہوں نے بچیوں سے پوچھا کہ آج کیوں تم لوگ جلدی آ گئیں؟ ان دونوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ ان کے والد نے کہا کہ دیکھو یہ کوئی پردیسی معلوم پڑتا ہے، کوئی نیک بخت انسان ہے، تم میں سے ایک لڑکی جائے اور ان کو بلا کر کے لائے۔ بہرحال ان میں سے ایک بچی آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ کرتے ہوئے، اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس بچی سے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں تمہارے آگے چلوں گا۔ اور وہ بچی پیچھے سے راستہ بتاتی ہوئی ان کے گھر تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ تو ایسی بے سر و سامانی کا عالم، ایسی محتاجی کا عالم، ایسی بے سر و سامانی کا عالم کہ اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کے کرم، اللہ کے فضل پر ان کی نظر تھی۔ تو آج لاک ڈاؤن کے بعد ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں آ رہی، ہمیں اپنے لائٹ کے کنیکشن کو نہیں کٹوانا پڑا، ہمیں کھانا بند نہیں کرنا پڑا، ہمیں تجارت بند نہیں کرنی پڑی۔ جب ہماری زندگی اس طرح سے چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی رزق کی فراوانی بھی دے رکھی ہے، تو ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مایوسی سے باہر آ جانا چاہیے۔